سنہرے بالوں والی گوری کوی کا جنگل میں بیوٹی پارلر تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ وہ اپنے بچے کے لیے دن رات محنت کرتی تھی تاکہ اس کو اچھی زندگی دے سکے، اور اس کو پریشانی بھی ہوتی تھی کہ وہ اپنا بچہ اکیلا چھوڑ کر پارلر میں آتی تھی۔ اور آج تو صبح سے کوئی گاہک نہیں آیا تھا۔ وہ پریشان تھی۔ اس کو یاد آیا صبح اس کے بیٹے نے کہا تھا، مما آپ جلدی آ جانا آج۔ اس کی ماں کہتی ہے، ہاں میرے بچے، مجھے پتا ہے، آپ اسکول جاؤ، میں جلدی آ جاؤں گی۔ اور پھر اب وہ سوچ رہی تھی، آج کوئی پیسہ نہیں کمایا، کیا کروں؟ پھر وہ باہر جاتی ہے، اس کو طوطی ملتی ہے اور وہ کہتی ہے، ارے ہریل طوطی، تم کیسی پیاری ہو، لیکن تمہارا رنگ آج کل کتنا ڈل ہو رہا ہے۔ آؤ میرے پارلر میں تمہارا بہت اچھا سا فیشیل کرتی ہوں، دیکھنا کیسے گلابی گلابی رنگت نکل آئے گی، تمہاری ہرے ہرے پنکھوں میں خوب چمکو گی۔ طوطی کہتی ہے، نہیں نہیں، بس آج کل گرمی زیادہ ہے، اس لیے میرا رنگ ایسا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں۔ پھر وہ ٹونی سے ملتی ہے اور کہتی ہے، ارے ٹونی، کیسی میلی میلی سی جلد ہو رہی ہے تمہارے پنکھ بھی تھوڑے مرجھائے ہوئے ہیں، آؤ میرے پارلر، تمہیں اچھی سی پالشنگ کرتی ہوں، کیسی نکھر جاؤ گی، اتنی پیاری ہو، کیا حال بنا رکھا ہے۔ اور ٹونی کہتی ہے، گوری کوی، میں آج کل دانے کی تلاش میں ہوں، سردیاں آنے والی ہے نا، تو دانہ تلاش کر کے جمع کرنا ہے، اس لیے ایسی حالت ہے، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں، اور اڑ جاتی ہے۔ گوری کہتی ہے، آج یہ بھی میرے قابو میں نہیں آئی، لگتا ہے اب کسی اور کو پھنسانا پڑے گا۔ پھر وہ آگے بڑھتی ہے تو اس کو گوری کوی ملتی ہے۔ وہ کہتی ہے، اب آئی نا بے وقوف۔ پھر وہ کہتی ہے، ارے اتنی پیاری کوی، اتنی مرجھائی ہوئی جلد کے ساتھ پھر رہی ہے، ارے آؤ میرے پاس، میں تمہارا ایسا میک اپ کروں گی کہ سب حیران رہ جائیں گے، تم تو پہلے ہی اتنی پیاری ہو۔ گوری کہتی ہے، کیا سچ میں؟ اچھا چلو، میں ابھی آتی ہوں پیسے لے کر۔ اور پھر وہ وہاں سے اڑ جاتی ہے، اور وہاں پر گوری سنتی ہے کہ اچھا، اب تو ایک گاہک میرے قابو میں آ ہی گیا، بے وقوف جو ہے۔ اور پھر گوری آتی ہے اپنے شوہر کے پاس، کہتی ہے، کالو جی کہاں سے آ رہے ہو؟ کالو بہت مشکل سے دانہ ڈھونڈ کے لا رہا ہوتا ہے، کہتی ہے، یہ دانہ مجھے دو، میں جا رہی ہوں میک اپ کروانے پنکی کوی سے۔ کالو کہتا ہے، گوری اتنی مشکلوں سے دانہ لایا ہوں۔ گوری کہتی ہے، اور لے آنا، اور پھر وہ دانہ اٹھا کر چلی جاتی ہے۔ کالو کو غصہ تو بہت آتا ہے، لیکن کالو گوری کوی کے آگے کچھ بول نہیں پاتا۔ وہ بیچارہ پھر سے اپنا دانہ تلاش کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ یہاں پر گوری اس کے پارلر میں آتی ہے۔ پنکی کوی کہتی ہے، ارے آج تو تمہارا ایسا میک اپ کروں گی کہ کالو بھی حیران رہ جائے گا۔ اور پھر گوری کہتی ہے، ہاں ہاں، میرا ایسا میک اپ کرنا کہ میرا کالو میرا میک اپ دیکھ کر بے ہوش ہی ہو جائے۔ اور پھر کہتی ہے گوری کہ اچھا میں یہاں بیٹھتی ہوں، اب جلدی سے میک اپ کرو۔ پھر پنکی اس کا میک اپ کرتی ہے، اور پھر گوری جب آتی ہے گھر تو کہتی ہے، کالو جی میں کیسی لگ رہی ہوں؟ کالو کہتا ہے، گوری تم انڈا دینے والی ہو، اس طرح تمہارا پھرنا ٹھیک نہیں ہے۔ گوری کہتی ہے، تو کیا ہوا، تم بھی میری خوبصورتی سے جلتے ہو جیسے سارے جنگل والے جلتے ہیں، لیکن میں تمہاری باتوں میں نہیں آنے والی، میں تو اپنی خوبصورتی کا خیال ضرور رکھوں گی، میں تو روز میک اپ کرواؤں گی۔ کالو کہتا ہے، اچھا جیسے تمہاری مرضی۔ اگلے دن بھی گوری اپنا میک اپ کروانے پنکی کوی کے پارلر میں پہنچ جاتی ہے۔ پنکی اس کو بے وقوف بنتا دیکھ کر خوب ہنستی ہے۔ پھر اگلے دن گوری ایک انڈا دیتی ہے۔ کالو اس کو کہتا ہے، گوری مت جاؤ، لیکن گوری نہیں سنتی۔ پھر کالو ٹونی سے ملتا ہے اور ساری بات بتاتا ہے کہ گوری کیسے روز میک اپ کروانے پارلر جاتی ہے اور اپنے انڈے کا بھی خیال نہیں کر رہی۔ کالو کی پریشانی دیکھ کر ٹونی کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ ٹونی کہتی ہے، کالو بھیا آپ پریشان نہ ہوں، میں گوری کو سمجھاؤں گی، وہ ضرور سمجھ جائے گی، آخر وہ بھی ایک ماں ہے۔ پھر کالو اور گوری کا جھگڑا ہوتا ہے۔ کالو کہتا ہے، گوری انڈے پر بیٹھو، لیکن گوری کہتی ہے، میں جا رہی ہوں میک اپ کروانے، میرا خیال اب رکھنے کی ضرورت نہیں، اس انڈے پر تم خود بیٹھ جاؤ۔ کالو کہتا ہے، تم ایک ماں ہو، ماں کو ہی یہ سب کرنا ہے۔ اور پھر ٹونی گوری سے ملتی ہے جب گوری میک اپ کروانے جا رہی ہوتی ہے۔ گوری کہتی ہے،
اچھا اب تم بھی مجھے سمجھانے آئی ہو؟ ٹونی کہتی ہے دیکھو تم ایک ماں ہو اور ماں اپنا جیون پورا اپنے بچوں کے لیے ہی تیاگ دیتی ہے۔ آؤ میں تمہیں ایک چیز دکھاتی ہوں، اس کو دیکھ کر شاید تمہیں سمجھ آ جائے۔ گوری کہتی ہے اچھا اب تم مجھے کیا دکھاؤ گی؟ ایسے ڈرامے میرے ساتھ نہ کرو۔ لیکن گوری ٹونی کے کہنے پر چلی جاتی ہے اس کے ساتھ۔ وہ ایک پیڑ کے پیچھے چھپی ہوتی ہیں جہاں پنکی کوی اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے مما آج جلدی آنا، میں نے اسکول جانا ہے۔ اور پنکی کوی کہتی ہے بیٹا میں سب کچھ تمہارے لیے ہی تو کرتی ہوں، مجھے بھی پتا ہے کہ تم اکیلے ہوتے ہو، تمہارے ساتھ وقت گزارنا میرا بہت بڑا خواب ہے۔ کاش میرے پاس اتنے پیسے ہوتے کہ مجھے کام نہ کرنا پڑتا اور میں ہمیشہ تمہارے پاس رہتی۔ یہ کہہ کر پنکی کوی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ گوری کوی یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ٹونی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ گوری کے دل پر بہت اثر ہو رہا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ پنکی کوی کیسے اپنے بیٹے سے اتنا پیار کرتی ہے اور میں کتنی بے وقوف ہوں کہ اپنا انڈا ہی چھوڑ کر روز میک اپ کروانے آ جاتی ہوں۔ وہ رونے لگتی ہے اور ٹونی کو کہتی ہے ٹونی تم نے تو میری آنکھیں کھول دی ہیں، میں کتنی بے وقوف ہوں، میں ایک ماں ہو کر بھی ایسی باتیں کرتی ہوں۔ ٹونی کہتی ہے ابھی کچھ نہیں بگڑا، تم بہت اچھی ماں ہو، تمہیں سب سمجھ آ گئی، ہر ماں ایسی ہی ہوتی ہے، بس تھوڑی سی ان کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے، ماں کے پیار جتنا کوئی بھی کسی کو پیار نہیں کر سکتا۔ اب جاؤ اور اپنے انڈے پر بیٹھو، تمہاری خوبصورتی یہی ہے۔ پیارے بچوں یہ کہانی اگر آپ کو ذرا سے بھی اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔